نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارا آج کا موضوع ہے صبح و شام. صفحہ نمبر ہے 119. ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی رشک کے قابل ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور پھر وہ اس کو رات میں بھی اور دن میں بھی خرچ کرے. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. فتح الباری 8واں والیوم اور صفحہ ہے 691. اسلام کے مطابق مال اس لیے نہیں ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے اپنی خواہشیں پوری کرے، یعنی جو اس کے دل میں آئے وہ خریدنا شروع کر دے اور جو چاہے وہ لے لے، بلکہ مال کسی کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اس کو استعمال کر کے عام انسانوں کی خدمت کرے. مال بھلائی کمانے کے لیے ہے، نہ کہ ذاتی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے، یعنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں، بلکہ کس لیے ہے؟ انسانوں کی خدمت کے لیے، انسانوں کے کام آنے کے لیے. تو اب آپ بتائیے کہ ہم کیا سوچتے ہیں؟ عام طور پر جب ہم کوئی جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، یا ہمیں کہیں سے کچھ ملتا ہے، پیرنٹس ہمیں کچھ دیتے ہیں، کوئی گفٹ وغیرہ ملتا ہے، ہسبینڈ کی طرف سے پیسے ملتے ہیں، یا کسی کو وراثت میں سے ملتے ہیں، یا کوئی بھی اس کا ایسا سورس ہوتا ہے کہ جس سے اس کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، تو ہمارے دل میں پہلا خیال کیا آتا ہے کہ ہم کیا کریں گے، کیا لیں گے اس سے؟ جی، ہم تو ہر وقت اپنی خواہشات پوری کرنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. اچھا کون سے اور اچھے کپڑے لے لوں، کون سے اور مزے کی کھانے وغیرہ کھا سکتے ہیں، چلے باہر کہیں کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، چلے ایک پارٹی کر لیتے ہیں، لوگوں کو بلا لیتے ہیں، یعنی فوراً انٹرٹینمنٹ کا سوچنے لگتے ہیں. جی انہوں نے لکھا ہے کوئی میک اپ کے بارے میں سوچتے ہیں. یعنی زیادہ تر ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں، جیسے انہوں نے لکھا پرفیوم، جیولری اور اس طرح کی چیزیں، اور اگر پہلی ہوں بھی تو نئے نئے ڈیزائن اور نئی نئی چیزوں کے بارے میں ہم سوچنے لگتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ مال اس لیے نہیں ملتا کہ ہم مال کے ساتھ صرف اپنی ذاتی خواہشات اور اپنی پرسنل جو ڈریمز ہیں، یا اپنے بارے میں، یا اپنے بچوں کے بارے میں، یا گھر کی مزید سجاوٹ کے بارے میں ہی سوچتے رہیں، بلکہ وہ کسی مقصد کے لیے ہمیں دیا جاتا ہے. اسلام کے مطابق انسان کی دو ذمہ داریاں ہیں، ایک خدا کی نسبت سے یعنی حقوق اللہ، اور دوسری عام آدمیوں کی نسبت سے حقوق العباد. خدا کی نسبت سے آدمی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خدا کی خدائی کا اعتراف کرے، یعنی اللہ کو پہچانے اور اس کا عبادت گزار بن جائے، یعنی اس کی اطاعت کرے. جیسے ہم مثلا رات کے وقت بھی اگر ڈرائیو کر رہے ہوں تو ریڈ لائٹ آ جائے تو ہم اس پر رک جاتے ہیں، حالانکہ نہ کوئی گاڑی ہوتی ہے، نہ کوئی پولیس مین ہوتا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے. تو کیوں رک جاتے ہیں اس وقت؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ لا کیا کہتا ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ جس کنٹری میں ہم ڈرائیو کر رہے ہیں وہاں کے قوانین جو ہے وہ ہمیں کتنی اجازت دیتے ہیں اور وہ کیا بتاتے ہیں. تو چونکہ ان کی ریکگنیشن ہوتی ہے، لہٰذا ہم اس لا کی پابندی کرتے ہوئے بغیر کسی کے دیکھے بھی ہم اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس قانون کی پابندی کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس چونکہ اللہ کی ہمیں پہچان نہیں کہ وہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ ہمارے صرف ظاہر کو نہیں ہمارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے، یہ احساس ہمیں اکثر بھولا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے، جو ریکگنیشن ہے، یا اس کے بارے میں اس کی صفات کو جاننا ہے، اس بارے میں ہم بہت زیادہ کانشیس نہیں ہوتے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر ان ذمہ داریوں کو جو اللہ کی نسبت سے ہم پر عائد ہوتی ہیں پورا بھی نہیں کرتے. آدمیوں کی نسبت سے یعنی انسانوں کی نسبت سے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کا خیر خواہ بنے، یعنی ان کے کام آئے.
ہر ممکن موقع پر وہ دوسروں کے کام آئے. جہاں کسی کو کسی بھی چیز کا ضرورت مند دیکھے فوراً اس کی ضرورت پوری کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صرف دوسروں کی ضروریات ہی نہیں، دوسروں کے دل میں جو کبھی خواہشات آ جاتی تھی کسی چیز کو دیکھ کر آپ ان کو بھی پورا کر دیا کرتے تھے. مثلاً آپ کے جسم پر ایک قیمتی چادر تھی اور آپ کو پسند بھی تھی، جتنے بھی کسی صحابی نے دیکھی اور پسند کر لی تو آپ نے ان کی خواہش کو جانتے ہوئے کہ اس کے دل میں اس چادر کی خواہش آ گئی ہے تو آپ نے ان کو وہ دے دی. دوسرے لوگوں نے ان کو ڈانٹا بھی کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیوں لی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس وقت دوسروں کو کچھ نہیں دیا کرتے تھے کہ جب دیکھتے کہ ہاں کوئی بھوکا ہے یا پیاسا ہے یا اس کی کوئی نیڈ ہے، بلکہ اس وقت بھی جب کہ آپ یہ محسوس کرتے کہ دوسرے کے دل میں کسی خاص چیز کی خواہش ہے. مثلاً صفوان بن امیہ کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ حنین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس وقت آپ کو مال غنیمت کے طور پر اتنی زیادہ بکریاں ملی تھی کہ جس سے وادی بھر گئی تھی. تو صفوان نے جب ان کو دیکھا تو حیران ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں یہ اچھی لگی ہیں؟ تو آبویسلی وہ تو ان کو پسند ہی تھی. تو آپ نے فرمایا اچھا تم لے جاؤ ساری. تو صفوان حیران ہو گیا اور انہوں نے جا کر کہا اپنی قوم سے کہ قوم مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیتے ہیں کہ انہیں کسی فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہوتا، یعنی انہیں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میرا کیا بنے گا اور میں غریب ہو جاؤں گا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے اوپر خرچ صرف اس وقت نہیں کرنا کہ جس وقت وہ کچھ ہم سے مانگے یا جس وقت ہم انہیں انتہائی تکلیف میں دیکھیں اور پھر اس وقت بھی کچھ خرچ کرنے اور کچھ دینے سے کترائیں کہ اچھا کوئی اور ہی ان پہ کر دے، بلکہ لوگوں کی نگاہوں سے پہچانے. کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی کیا کہا گیا کہ وہ ضرور ہم سے سوال کریں؟ نہیں. تعرفہم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان جاؤ گے. پھر یہ لکھتے ہیں کہ کوئی انسان بہت سے پہلوؤں سے عام آدمیوں کا مددگار بن سکتا ہے، انہی میں سے ایک اہم ذریعہ مال ہے. یعنی کوئی انسان بہت سے پہلو، یعنی مختلف طریقے ہوتے ہیں انسانوں کی خدمت کے، مدد کرنے کے، اور ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ ذریعہ جو ہے وہ مال ہے. مال آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کر کے ان کا دل ٹھنڈا کرے، وہ دوسروں کے کام آ کر انہیں مشکلات سے نکالے. دوسروں کی مدد کرنا ایک نہایت اعلیٰ فکری جذبہ ہے، یعنی بہت ہی ہائی تھنکنگ ہے. جب ایک آدمی دوسرے شخص کی مدد کر کے اس کو مصیبت سے نکالتا ہے تو یہ اس کے اپنے لیے خوشی کا ایک قیمتی موقع ہوتا ہے. یعنی مدد ہم کسی کی کرتے ہیں لیکن دل ہمارا خوش ہوتا ہے. یہ خوشی گویا اس کے عمل کی ایک نقد قیمت ہے، فوری انسٹنٹ ریوارڈ ہے. اس کی دوسری بڑی قیمت وہ ہے جو آدمی کو آخرت میں ملے گی. لوگوں کی ضرورتوں میں ان کے کام آنا کوئی وقتی عمل نہیں، یہ ایک مستقل صفت ہے. یہ نہیں کہ کبھی ایک آدھ دفعہ جذبات میں آ کے کسی کی مدد کر دی، بلکہ اس وقت کیا ہونا چاہیے کہ انسان کی ایک مستقل ہیبٹ بن جانی چاہیے. سچا انسان وہ ہے جو لوگوں کو خوش کرنے میں اپنی خوشی سمجھے، جو دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کو اپنی کامیابی جانتا ہو، جو صبح و شام ایسے مواقع کی تلاش میں رہے جبکہ دوسروں کی خدمت کر کے وہ اپنی انسانیت کی تکمیل کر سکتا ہو. یعنی یہ ایک مستقل سوچ ہونی چاہیے. میرے ذہن میں نقشہ کچھ یوں بنتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے لیے جو چیز ہم ہر وقت کر سکتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد، اور اٹھتے بیٹھتے ہم اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھیں. اسی طرح بندوں کی نیڈز اور بندوں کے بارے میں اچھا معاملہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مستقل طور پر اپنے دماغ میں ایسے منصوبے بناتے رہیں، ایسی باتیں سوچتے رہیں، ایسے پروگرام تیار کرتے رہیں اور ہمارا دھیان اس پہ لگا رہے کہ کس وقت کس موقع پر کس کو کیا فائدہ پہنچاؤں. یعنی یہ سوچنے کے بجائے کہ کس وقت کس سے کیا فائدہ اٹھاؤں، یہ سوچیں کہ کس وقت کس کو کیا فائدہ پہنچاؤں، کیونکہ فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو پہنچا سکتا ہے. کل آپ کو وہی ملے گا جو آج آپ خرچ کریں گے، جو آج آپ دیں گے. تو یہ
ہر زندگی کا ہر دن ایک قیمتی موقع ہے، ایک بہترین وقت ہے جب ہم اپنی آخرت کے لیے بہت کچھ کما سکتے ہیں. تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے. خصوصاً آج کل ذی الحج کے دن ہیں، اور جب کوئی بھی چھوٹی سی نیکی عام دنوں کے مقابلے میں بہت بڑی ہو جاتی ہے، بہت بڑا اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے، تو ہمارے لیے سنہری موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز کی عادت ڈالیں. کسی بھی چیز کو دیکھیں، کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں جبکہ آپ کسی نہ کسی طرح ضرور کام آئیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی سے جو غم اور فکریں اور انگزائٹیز اور پریشانیاں، یہ سب دور ہو جائیں گی، اور آپ ایک مطمئن اور پرسکون انسان ہو جائیں گے اور نفس مطمئنہ بن جائیں گے. اور نفس مطمئنہ انسان بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ ہر وقت دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا نہ ہو، کیونکہ دوسروں کو خوش کرنے سے ہی انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے، اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ اب اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.